الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. آداب کا بیان چل رہا ہے، ایک ادب نماز کا آج یہ آ رہا ہے کہ نماز کے وقت اگر کھانے کا شوق ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، یا نماز کے وقت استنجے کا تقاضا ہے تو پہلے تقاضوں کو پورا کیا جائے، بھوک کو ختم کیا جائے، کھانا کھایا جائے، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز شروع کی اور دل کھانے میں اٹکا ہوا ہے یا دل استنجے کے تقاضے کی طرف مائل ہے، ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں ایک جملہ نقل فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ میری نماز کھانا بن جائے، اس سے بہتر ہے یہ بات میرے لیے کہ میرا کھانا میری نماز بن جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے نماز شروع کر دی تو میری ساری توجہ کھانے میں ہو جائے گی، تو گویا کہ نماز نہیں پڑھی گئی، نماز میں ساری توجہ کھانے کی طرف تھی تو نماز کھانا ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے میرے لیے یہ بات کہ میں کھانا کھاؤں اور وہ کھانا میرا نماز بن جائے۔ یعنی جب میں کھانا کھا رہا ہوں تو مجھے اس بات کا شوق ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی کھانا اگر تھوڑا کم بھی کھا لیا گیا اور ساری توجہ نماز کی طرف رہی تو کم سے کم ثواب تو ملتا رہے گا کہ ایک عبادت کا شوق ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ میری نماز کھانا بن جائے، اس سے بہتر ہے یہ بات کہ میرا کھانا میری نماز بن جائے۔ حضرت محدث مولانا خلیل الرحمن صاحب محدث مزائل العلوم کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے کہا، سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت کھانا کھا لیجئے پہلے، پھر اطمینان کے ساتھ آپ پہلے کہا کہ حضرت نماز پڑھ لیں پھر اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم کھانا کھائیں گے، اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ گویا کہ اطمینان کھانے میں نہ ہو بلکہ اطمینان ہو نماز کے اندر، سکون ہو نماز کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ بھاگم دوڑی میں یا ساری توجہ کھانے کی طرف ہو یا ساری توجہ استنجے کی طرف ہو۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نماز انتہائی سکون، بشاشت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کسی زور زبردستی یا نفس کسی اور طرف مائل ہے اس طرف نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ کھانا کھائیں گے اور نماز کا وقت نکل جائے گا، جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے، تو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لو تاکہ کم سے کم وقت میں نماز ادا ہو جائے اور اس کے بعد کھانا کھا لیا جائے۔ کھانے کی موجودگی میں جب دل بھی کھانا کھانا چاہ رہا ہو یا پیشاب پاخانے کا شدید تقاضا ہو، اس وقت نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں۔ یعنی اگر شوق کھانے کی طرف ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت نماز نہیں جب کہ پیشاب اور پاخانے کی شدید حاجت ہو، پہلے استنجا کیا جائے پھر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لوگ کہتے ہیں جلدی سے استنجا کر لو پھر نماز پڑھیں گے، نہیں، استنجا کیا جائے آرام کے ساتھ تاکہ
کوئی ایک آدھ قطرہ بھی نہ رہ جائے، اطمینان سے استنجا کیا جائے اور پھر اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھی جائے، یہ حکم ہے۔ سبحان اللہ۔